ویلکم بیک. حسن صاحب, فیصل واویدا نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ زرداری نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنی ڈکشنری سے دشمنی کا لفظ نکال دیا. ڈکشنری جو کاٹ دیتا ہوئے گا, یہ جیسے میرے پاس نہیں, یہ کوئی لفظ میں ایسا ہو جو انوانٹیڈ ہو تو میں اس کو لگا دیتا ہوں. یہ جو میرے سامنے پڑا ہوتا ہے پلندہ, تو وہ دشمنی سے نکال دیا ہوگا. دشمنی کی جو دشمنی جو ہوتی ہے وہ اس کی جگہ ڈکشنریز میں نہیں ہوتی, دلوں اور دماغوں میں ہوتی ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, یہ لچوں لفنگوں اٹھائی گیروں کا کام ہے, گولی مار چوری مار فلانا, یہ نہیں ہے. یاد رکھنا, جتنی قسمیں ہیں انسان کی اتنی ہی قسم ہے دشمنی کی. جس طرح ہمارے تھمب امپریشن یا فنگر پرنٹس نہیں ملتے, یہ ریٹنا ہلکے, یہ ساکٹ وغیرہ, یہ زبان کے بارے میں پتہ لگا ہے کہ وہ ہر انسان کی زبان کی سطح مختلف ہوتی ہے, جیسے یہ آپس میں نہیں ملتے. اسی طرح جتنے انسان ہیں ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی قسم ہے. ایک بہت مشہور حکایت ہے کہ کسی کو ریچھ اٹھا کے لے گیا, اس میں وزڈم ہے. اس کا انتقام بہت ہی بھیانک, اس نے کوئی زخمی کیا ہوگا اس کا یا فلانا, اس نے اس کے پاؤں چاٹنے شروع کر دی ریچھ نے. وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا. وہ آدمی تھا یا عورت تھی یہ پتہ نہیں, وہ میں حکایت ہے ایک مولانا روم کی ہے شاید, پاؤں چاٹ چاٹ کے مفلوج کر دیا. دشمنی کی قسمیں ہوتی ہیں بھائی. تو انتقام کا مطلب کو گولی مارنا, چھری مارنا, چاقو مارنا, یہ کرنا وہ کرتا نہیں. انتقام تو ٹھنڈا انتقام بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں کولڈ بلڈڈ مرڈر. پانی بند کر کے نہیں, پانی پلا پلا کے مارنا بھی. دیکھتے جاؤ, زرداری صاحب نے کہہ دیا ہوگا. انہوں نے دشمنی کا لفظ ایک خاص روایتی معنوں میں استعمال کیا ہوگا. آنے والے دن ہر سوال کا جواب دے دیں گے. ہم تو ہمیں ٹیوے شیوے مارتے ہیں نا. چلو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. حسن صاحب آگے چلتے ہیں. سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں شیر افضل مروت نے اپنے ممکنہ قتل کے حوالے سے مریم نواز پر منصوبہ بندی کا بغیر الزامات, بغیر کسی ثبوت کے الزام لگایا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ میرا خاندان قبائلی دشمنیوں کا شکار ہیں. پٹھان دشمنیاں بہت دیر اور دور تک چلتی ہیں. آپ ان الزامات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. یہ الزامات ہیں ہی نہیں ہیں, کوئی الزام نہیں ہے. اس نے جو کہا ٹھیک کہا. وہ قبائلی سردار ہیں, ان کی ایک اپنی زندگی ہے, ان کا اپنا طریقہ ہے, ان کا اپنا کلچر ہے, ان کا اپنا تہذیب ہے, ان کی اپنی ترجیحات ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا, یہ جو گھٹیا ترین ہے یہ بغیر کسی ثبوت کے. میں اکثر ایک بڑی بچگانہ سی سادہ سی مثال دیتا ہوں. کوئی آباش کو تلنگا کسی شریف زادی کو آنکھ مارے, وہ چلی جائے جج صاحب کے پاس کہ می لارڈ, تو می لارڈ کہے گا ثبوت لیا. انہوں کی ثبوت لے آئے گی بہت ساری چیزوں کی. اینی دیکھو بات سنو, اینی شہادت زبانی شہادت سے جو ہے نا, اینی سے وہ بہتر ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا میں اینی شاہد ہوں, ایک ہوتی ہے سرکمسٹینشل ایویڈنس, واقعاتی شہادت. دیکھو میں ٹلے ٹالے کردار کا کرپٹ آدمی ہوں, میں اینی شاہد کسی قتل کا, کسی اور جرم کا میں بیچ سکتا ہوں, میں بے ضمیرہ ہوں, کروں گا. لیکن جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہوتی ہے, حالات کی گواہی, تو اس ملک میں کیا نہیں ہوا. بے نظیر بھٹو نے کہا تھا جب, بولے کیوں نہیں اینی, او بھائی نہیں. اچھا ممکن ہے کسی نے غلط بیانی کر دی, اس کو کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے کی, پہلے تو مجھے یہ بتاؤ. اچھا ممکن ہے کسی نے غلط فیڈ کر دیا, انہوں نے بات کر دی ہو, اوکے. ایک پری ایمپٹیو میئر بھی ہوتا ہے. صحیح. یاد رکھنا اس طرح کے معاملات میں ہر علاقے کی اپنی تاریخ, مزاج, لب و لہجہ, آہنگ, انداز, تیور, تہذیب اور روایت ہوتی ہے. بات جو بیسیکلی کی ہے, ہم کوڑ مغزوں کو شاید سمجھ نہیں آئی, اس کی باٹم لائن کیا ہے کہ ہمیں اتنا مت دھکیلو, ہم وہ لوگ ہیں, ہم نے ہمیشہ کیا ہے. سکوت ڈھاکہ کا بیک گراؤنڈ بھی یہی تھا. ہم بارود کے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ بیٹھ کے حقہ پی رہے تھے.
ایک کتی چنگاڑی نکلی بارود کا, ماؤنٹ ایورسٹ پھٹ گیا اور بنگلہ دیش بن گیا. تو طریقہ اپنا ہے شیر افضل مروت کا. مطلب کوئی شاعر ادیب بات کرتا اور طریقے سے کرتا, کوئی انجینئر کرتا اور طریقے سے کرتا, ڈاکٹر کرتا اور طریقے سے. وہ ایک ٹرائبل آدمی ہے. باٹم لائن وہی ہے جو ہر بندے کی زبان پہ کہ ملک کی بہتری, ملک کی بقا, ملک کی سالمیت, ملک کا مستقبل مفاہمت میں ہے, فلاں میں ہے, ٹمکام میں ہے. میں نے آج تک کبھی کامنٹ نہیں کیا کہ میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. شر اور خیر کی قوتوں میں نہیں ہوتا. میں موجودہ سچویشن کی بات نہیں کر رہا. بات سنو. ایک بار ارشاد احمد حقانی میرے بزرگ تھے, انہوں نے لکھا کہ نواز شریف اور بے نظیر جو ڈیگز ڈرون ہے فلانا ہے, ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے. میں نے جواباً کالم لکھا. میں کہا جی تسی انہاں دونوں اکٹھا کر کے لوگاں نوں مروانا ہے, انہاں نوں آپس وچ لڑن دیو, ان کو بلیڈ کرنے دو. عوام تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, یہ ایک دوسرے کا جو بگاڑنے ہیں بگاڑنے دو. تو حقانی صاحب نے مجھے فون کیا اور بڑا ہنسے کہ یار مجھے کیا آپ نے, لیکن بہرحال نقطہ نظر آپ کا. تو یہ اس طرح کی بات ہے, یہ جینون شعر کا, کسی سرکس کے شعر کا پیغام نہیں ہے. اس پیغام کو بین السطور سمجھو. اور باٹم لائن جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی بس انف از انف. کہیں کوئی چنگاری ادھر ادھر نکل گئے پھر پتہ نہیں نکل نہ جائے کام ہاتھ سے. بس سارا ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے, انداز اپنا اپنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, بڑی پریشان کن خبر ہے. مردہ مرغی کا گوشت 30 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے جو شاورموں میں استعمال ہوتا ہے. ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش کر دی گئی ہے. ٹولٹن مارکیٹ میں صبح مردہ مرغی کے ٹرک آتے ہیں جو شاورمے والے لے جاتے ہیں اور اب چھاپے مارے جا رہے ہیں. حسن صاحب, لوگ تو اتنے شوق سے شاورمے کھاتے ہیں, تو کیا مردہ مرغیوں کا گوشت استعمال ہوتا ہے؟ تو ٹھیک ہے, پیٹ تو بھر جاتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ جو بھوکے بچے پچھلے دنوں مار کے قوم کے نام ایک رکا لکھ کے, اس بندے نے پہلے اپنے بچے مارے, پھر اس نے خود کو مارا اور قوم کے نام ایک پیار بھرا پیغام چھوڑ گیا. چند ہفتے پہلے کی بات ہے, سارے اخباروں میں رپورٹ ہوا. تو مردہ مرغی اگر کھانے سے آپ زندگی بچا سکتے ہو تو اس میں تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے زندگی بچانے کے لیے. تو وہاں یہ سٹیج تو آئی ہوئی ہے. دوسری بات, تم ٹھنڈی مرغی, ٹھنڈی اکنامکس, ٹھنڈی اکانومی آپ کی, ٹھنڈی فریزر میں لگی ہوئی ہے اکانومی. اچھا, انصاف آپ کا. 30 سال تیسری نسل کو جج صاحب روئے تھے 5-4 سال پہلے کی بات ہے, عدالت میں پوتا کھڑا تھا, اس کے بال سفید ہو چکے تھے. ٹھنڈا انصاف, ٹھنڈا لا اینڈ آرڈر. یہاں کیا شے ہے جس میں کوئی حرارت ہے؟ ضمیر ٹھنڈے, تول ناپ تول ٹھنڈا. ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان, لیتے کیا ہیں قرضے اور دیتے کیا ہیں سود. یعنی ہائیسٹ لیول پہ سودی کاروبار ہے ملک کا. یہ کیا ہے؟ یہ ٹھنڈا پان نہیں ہے. سو اس ملک میں ہر طرف ٹھنڈ پروگرام چل رہا ہے. اور کوئی بات نہیں, اگر مرغی کھانے سے شورمے کا شوق پورا ہو رہا ہے تو کھانے دو ان کو. باقی بات سنو, یہ جو دن رات آفیسز میں پیچھے قائد اعظم کی تصویر ہوتی ہے, جو ڈیلیں ہوتی ہیں, فلانا ہوتا ہے, پھر میں ادھر جاؤں گا. ہمارے ایک وزیر خارجہ اور یا مقبول جان کے کسی پروگرام میں, ان کا پتہ نہیں جو بھی ہوتا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ موٹر وے, یہ جو پیچھے کی کہانی ہے انہوں نے وہ بیان کی ہے. تو اگر یہ سب کچھ کھانا ٹھیک ہے, اگر بجلی کے بل نہیں دینے یا بجلی چوری کرنی ہے وہ بھی ٹھیک ہے, امتحانی مرکز نیلام ہونے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, وہ ہر چیز تو یخ ہے. ٹھنڈ پروگرام چل رہا ہے اس ملک میں, تو چلنے دو. آپ نے کہا بڑی, پتہ نہیں آپ نے عجیب لفظ استعمال کیا کہ بڑی بھیانک خبر ہے, یہ پتہ نہیں کیا آپ نے کہا تھا. پریشان کن خبر ہے حسن صاحب, بڑی تکلیف ہے. پریشان کن, کوئی پریشان کن نہیں, خوش کن خبر ہے.
गर्म मुर्गी नहीं मिलती, ठंडी खा के पेट भर लो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि यही मिल रही है। कल ठंडी भी गायब हो जाए तो फिर की करोगे जी? कब प्रैक्टिकल बात किया करो। हम बहुत जा पहुंचते हैं बातों बातों में, यूं होता है, सारी आपकी टर्मिनोलॉजी झूठ पे चल रहे हो। लंडे की सोचे, लंडे के कपड़े, ये आपकी अक्सरियत का हाल है। खत्म। झूठे कपड़े, झूठे नजरिए, चगले हुए, डेमोक्रेसी। गोरा दे गया रेलवे, आज तक गोरे को गालियां ही दिए जा रहे हैं। बत्ती जला दे, शर्म नहीं आती। मोटरसाइकिल में किक मार दे, शर्म नहीं आती। गाड़ी स्टार्ट करते हुए शर्म नहीं आती। फ्रिज खोलते हुए शर्म नहीं आती है क्या? व्हाट हैव यू प्रोड्यूस्ड? बताओ। पीपल्स पार्टी, नून लीग, अब शेर निशान है, पहले साइकिल था। अंदाजा लगाओ, मियाँ साहब 3 मंजिला साइकिल पे चढ़ के चलाया करते थे। ये प्लाजा सिनेमा के बाहर मॉल पे जाओ, पता कर लो लोगों से। चलो आगे दो करो, कोई नहीं, ठीक है, ठंडी मुर्गी भी ठीक है। चलिए हसन साहब, लास्ट मिनट कमेंट में लाहौर से हमारे व्यूअर अमीर अफजल गौरी की भिजवाई हुई एक न्यूज़ शामिल करते हैं। सिंगापुर ने जो अपना 4th प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया, उसके लिए 4 साल तक 4 मुख्तलिफ आउटस्टैंडिंग उम्मीदवारों को एक बड़े कड़े परफॉर्मेंस इंडेक्स पर रखा गया। फाइनली मिस्टर लॉरेंस वोंग इस मयार पर पूरे उतरे। करेक्टर, इंटेग्रिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, जॉब अंडरस्टैंडिंग में उनका स्कोर सबसे हाईएस्ट रहा। लॉरेंस वोंग डबल डिग्री होल्डर और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स में PhD हैं। एक काम करो, अगर शर्म हया हो, तो मैंने कहा नहीं अभी, मैं जो हज़रत अली ने जो ख़त लिखा था मालिक अश्तर को, जो गवर्नर उनको नामज़द किया था इजिप्ट का, वो ख़त पढ़ लो, समझ आ जाएगी। ये सारा कुछ है उसमें, कैरेक्टर, इंटेग्रिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, जॉब अंडरस्टैंडिंग, और इससे भी आगे, वो इससे भी आगे है कि लोगों का दर्द, उनका, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जितने हैं फिर रहे, ये पूरी पार्लियामेंट भेज दो। पार्लियामेंट छोड़ो, वो तो इनको घुसने भी ना दें। जो इस मुल्क की टॉप की लीडरशिप है उसको भेजो, वो कहेंगे ये ज्यादा से ज्यादा पटवारी हो सकता है। फर्क है ना। दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क, एशिया का नंबर 1, इधर वही गले सड़े लोग, गला सड़ा, ये लीडर हैं हमारा। हम भी अजीब से लोग हैं, कायदीन, रहनुमा, लीडर, पता नहीं क्या क्या इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये पटवारी होने के काबिल नहीं है। ये याद रखना, जो पैमाना आपने बताया है, जो 4 मुख्तलिफ आउटस्टैंडिंग उम्मीदवारों, वो सारा उस कसौटी पे रगड़ के एक बंदा पूरा उतरा उनका। ये सारे भेज दो, जितनी टॉप की लीडरशिप है इस मुल्क की, उसमें मजहबी भी हों, ये वो सारे, उनको कहो जाएं। जिसमें हिम्मत है वो अपने तौर पे चला जाए कि देखो मैं उतरा हूं पूरा। खुदा की कसम, चपेड़े मारे वो कि तुम आ किधर गए हो? ये मैराथन है, लंबी रेस, तू लंगड़ा लूला है, तू मुसफरी करने आ गया है, मुकाबला है मुसफरी में, तू तो अंधा है। यही फर्क है मुल्कों में, खत्म। अदरवाइज ये तो नहीं कि उनकी टांगें 4 हैं, हमारी 2 हैं, हमारी आंखें 2 हैं, उनकी ये एक तीसरी यहां होती है, एक पीछे होती है, ऐसा तो कोई नहीं। उनका ब्लड ग्रुप कोई ऐसा है जो इंसानों में होता ही नहीं। नो, ये है इस काबिल। ये है परेशान कुन सवाल, और इसका हल कोई नहीं। 100 साल बाद भी मेरी जगह कोई और बैठा होगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, यही कुछ हो रहा होगा। चूंकि 76 साल में बद से बदतर हुए हमें तो न्यूट्रल होने के लिए और 76 साल चाहिए बीबी।